بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع بچوں جماعت نہم کی میر کی پہلی غزل کے متعلق ہے۔ تو شعر پنجم جو ہے وہ آج دیکھیں گے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ تو پہلے بچوں ہم مشکل الفاظ کے میننگز دیکھ لیں گے، کوئی اس میں مشکل میننگز تو نہیں ہے۔ یہ ایک لفظ ہے، دیکھیں گے، خانہ خراب یعنی برباد، تباہ حال، اجڑا ہوا، دیوانہ۔ مفہوم دیکھیں گے، شاعر تحریر کرتا ہے کہ میری آواز بھی سن لے تو محبوب مجھ سے خفا ہو جاتا ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے محبوب کا گلہ شکوہ پیش کر رہا ہے۔ بچوں غزلیہ شاعری کی یہ روایت رہی ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے وہ ایک سنگ دل، بے وفا، ہرجائی کے طور پر سامنے آتا ہے، اور محب جو ہے ایک التجا کرنے والا، ایک گزارش کرنے والا جو ہے اس کے طور پر سامنے آتا ہے۔ تو بچوں جب کوئی بھی محب عشق کے کوچے میں قدم رکھتا ہے تو یہ جو راستہ ہوتا ہے یہ کوئی پھولوں کا راستہ نہیں ہوتا، یہ بہت کٹھن راستہ ہوتا ہے۔ شاعر یہ سمجھتا ہے کہ اب عشق کی گلی میں ہم نے قدم رکھ لیا تو اس میں ہمیں خوشیاں ملیں گی، رونقیں ہوں گی، چہل پہل ہوگی، زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، بہاریں آ جائیں گی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ جب شاعر عشق کے کوچے میں قدم رکھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ محبوب کا دیدار ہو جائے، محبوب میرے روبرو ہو جائے، اس سے بات چیت ہو سکے، اس سے گفتگو ہو سکے۔ تو یہ اس کے دل کی بات ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے، اس کا دل یہ چاہتا ہوتا ہے کہ محبوب سے بات ہو، اس سے ملاقات ہو، اس سے گفتگو چلتی رہے۔ تو بچوں جب وہ بولتا ہے اور اپنے محبوب سے بات کرنا چاہتا ہے تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ تو دوسرے مصرعے میں شاعر اس بات کا اظہار کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب سے، میرا دل گفتگو کرنا چاہتا ہے، بات چیت کرنا چاہتا ہے، تو میرا محبوب جو ہے وہ خفا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ میری آواز بھی اس کے کانوں تک پہنچ جائے تو وہ خفا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ بات چیت کرنا تو دور کی بات، ملاقات تو دور کی بات، میری آواز بھی سن لے تو وہ میری آواز سے بھی نفرت کرتا ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر اپنی بے اعتنائی، محبوب کی بے اعتنائی جو ہے اس کا مضمون باندھ رہا ہے کہ محبوب اتنا سنگ دل ہوتا ہے، اتنا بے وفا ہوتا ہے، گفتگو کرنا تو درگزار، لیکن جو محب ہے، محبوب جو ہے وہ بات چیت ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ بات ہی نہیں کرتا۔ اس کی آواز بھی سن لے تو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، غصے ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اور دوسروں سے تو وہ یعنی کہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن جو محب ہے، جو عاشق ہے، اس سے محبوب جو ہے وہ بات چیت نہیں کرتا، اور اگر اس کی آواز بھی سن لے تو اسے خفا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس موضوع کو ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے: دوسروں سے ہنس ہنس کے ملاقات کرتے ہو، دوسروں سے ہنس ہنس کے ملاقات کرتے ہو، ہم سے زہر بھری بات کرتے ہو۔ تو اب ہم اگلے شعر کی طرف آئیں گے، شعر ششم۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ تو مشکل الفاظ کے میننگ دیکھیں گے۔ آتش غم، غم کی آگ، آتش کہتے ہیں آگ کو، اور دل بھنا، دل کا جلنا، بو سے مراد خوشبو ہے، اور کباب جو ہے وہ قیمے میں جو ٹکیاں جو ہے گھی میں تلی جاتی ہیں قیمے کی، انہیں کباب کہا جاتا ہے۔ مفہوم دیکھیں گے، شاعر کہتا ہے میرا دل کباب کی طرح محبوب کے غموں کے باعث جل گیا ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر
اپنی حالت زار سے روشناس کرا رہا ہے، اپنی دلی کیفیت سے روشناس کروا رہا ہے۔ بچوں یہ غزل کی روایت رہی ہے کہ جو محب ہے وہ غزلیہ شاعری میں سنگ دل، پتھر دل اور بے وفا کے طور پر سامنے آتا ہے۔ جب ایک عاشق جو ہے اپنے محبوب سے اظہار محبت کرتا ہے اور اس سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے اور اس سے تعلقات جو ہے وہ استوار کرنا چاہتا ہے، مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو بچوں وہاں پہ جو محبوب کا کردار ہے وہ اس سے دور ہونا چاہتا ہے، وہ محب کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، بے اعتنائی کرتا ہے، پتھر دل ہوتا ہے۔ یعنی وہ اگر بات کرنا چاہتا ہے تو وہ محب جو ہے وہ اس سے بات کرنا چاہے گا تو محبوب اس سے بات نہیں کرتا، وہ اس سے ملاقات کرنا چاہے گا تو وہ ملاقات نہیں کرتا۔ تو یہ باتیں جو ہے ایک محب کے لیے، ایک عاشق کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں اور اس کا دل جو ہے وہ جلتا ہے، کڑتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کی مختلف باتوں سے، محبوب کی بے وفائی سے، محبوب کی بے اعتنائی سے، محبوب کے غصے سے شاعر کا دل جو ہے وہ جلتا رہتا ہے، دکھوں کی وجہ سے، غم کی وجہ سے۔ تو وہی بات شاعر جو ہے وہ پہلے مصرعے میں اظہار کر رہا ہے کہ میرا محبوب اتنا سنگ دل ہے کہ اس کی بے اعتنائی کی وجہ سے، اس کے دکھوں کی وجہ سے میرا دل جو ہے وہ جلتا رہتا ہے۔ اب دوسرے مصرعے میں شاعر جو ہے وہ اس کیفیت کو بتا رہا ہے کہ کیسے شاعر کا دل جو ہے وہ جلتا رہتا ہے۔ تو دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے جس طریقے سے ایک کباب جو ہے وہ دیر تک کڑھائی میں پکتا رہے تو آخر کیا ہوگا، جو آگ کی تپش ہوگی، جب وہ گھی بہت زیادہ گرم ہو جائے گا تو وہ کباب جو ہے اگر دیر تک وہاں جلتا رہے گا، پکتا رہے گا تو وہ جل جائے گا اور جلنے کی بو جو ہے وہ سارے خوشبو جو ہے وہ سارے گھر میں جو ہے وہ پھیل جائے گی۔ تو شاعر تحریر کرتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے اگر گھی میں دیر تک کباب پکتا رہے تو اس کے جلنے کی بو پھیل جاتی ہے، شاعر کہتا ہے اسی طرح میرے محبوب نے بھی میرا دل دکھایا ہے، اس کی باتوں سے میرے دل کو تپش ہوتی ہے، اور اس وجہ سے شاعر کہتا ہے اتنے مجھے غم دیے ہیں محبوب نے، اتنے غم دیے ہیں کہ میرا دل اب جل چکا ہے، میرا دل جو ہے اب راکھ ہو چکا ہے۔ تو شاعر اپنی حالت زار کو بیان کر رہا ہے، اس شعر میں تحریر کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بچوں آپ یہ ریلیونٹ شعر اس میں لکھ سکتے ہیں، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو طرح مر دیکھا۔ تو شاعر کہتا ہے میں تو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں لیکن کیا کروں، میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے بے اعتنائی کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، اور میرا تعلق جو ہے وہ میرے دل کو جو ہے وہ جلا کر راکھ کر دیا ہے، اور میرا دل جو ہے وہ کباب کی طرح جلا ہوا ہے۔ اب غزل کے آخری شعر کی طرف آتے ہیں، شعر ہفتوں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو میننگز دیکھیں گے، میر جو ہے وہ شاعر کا تخلص کے طور پر اس شعر میں استعمال ہوا ہے، نیم باز آنکھوں سے مراد آدھ کھلی آنکھیں ہیں، اور مستی سے مراد خمار یا نشہ ہے۔ مفہوم دیکھیں گے، شاعر تحریر کرتا ہے کہ میرے محبوب کی آدھ کھلی آنکھوں میں شراب سا نشہ پایا جاتا ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے محبوب کی تعریف و توصیف کا مضمون باندھ رہا ہے۔ بچوں یہ بھی ایک فطری بات ہے، جب انسان کوچہ عشق میں قدم رکھتا ہے تو محبوب جو ہے اسے ہر دل عزیز ہوتا ہے، یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز ہے ان سب چیزوں سے بڑھ کر اس کو محبوب کی خوبصورتی جو ہے وہ نظر آتی ہے، ہر چیز جو ہے خوبی جو ہے وصف جو ہے وہ اسے محبوب میں ہی نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے ہر شاعر اپنے محبوب کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں بھی شاعر اپنے محبوب کی تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے جو میرا محبوب ہے اس کی آنکھوں کے تو کیا کہنے ہیں، میرے محبوب کی آنکھیں جو ہے وہ انتہائی خوبصورت اور
نشیلی آنکھیں ہیں، اور پھر اب ان آنکھوں کی کیفیت سے بتا رہا ہے کہ نیم باز آنکھیں، یعنی آنکھیں تو اس کی خوبصورت ہیں ہی، لیکن جب ادھ کھلی آنکھیں جو ہوتی ہیں ان آنکھوں کی خوبصورتی جو ہے شاعر بیان کر رہا ہے۔ اب وہ کیسی ہیں وہ ادھ کھلی آنکھیں؟ یعنی محبوب کی آنکھیں خوبصورت تو ہیں ہی، لیکن شاعر یہاں پہ ہمیں جو بات بتلانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی ادھ کھلی آنکھیں ہیں وہ اور زیادہ دل پر جادو کرتی ہے، اور وہ کیا جادو ہے؟ شاعر کہتا ہے ساری مستی شراب کی سی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جیسے ایک شرابی شراب پی لیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں ایک خماری سی آ جاتی ہے، ایک نشہ سا آ جاتا ہے، اور وہ نشیلی سی آنکھیں بن جاتی ہیں جو بڑی خوبصورت لگتی ہیں اور عاشق کے دل پر وار کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے میرے محبوب کی آنکھیں بھی ویسے ہی ہیں، خوبصورت ہیں، نشیلی آنکھیں ہیں، جیسے ایک شراب کے نشے میں جیسی آنکھیں ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے میرے محبوب کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں جو بغیر شراب کے اتنی خوبصورت نظر آتی ہیں۔ اس حوالے سے ریلیونٹ شعر جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، بلائے جہاں ہے غالب اس کی ہر بات، بلائے جہاں ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا۔ تو عزیز طلبہ، جب انسان کوچہ عشق میں قدم رکھتا ہے تو محبوب کی جو ادائیں ہیں، محبوب کی جو آنکھیں ہیں، محبوب کی جو خوبصورتی ہے، ہر چیز پھر اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے۔ اس لیے ایک شاعر ہو یا ایک عاشق، وہ اپنے محبوب کی تعریف و توصیف کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میر نے بھی اپنے محبوب کی تعریف و توصیف کی ہے۔ اوکے بچوں، نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔